اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم فرینڈز، آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو فرینڈز، آج میں آپ کو مسجد نبوی کی زیارت کے بارے میں نیو اپڈیٹس دوں گا۔ پوری انفارمیشن جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ سب سے پہلے تو آپ سب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیج دیں اور ساتھ ساتھ مسجد نبوی کا ویو بھی دیکھیں۔ تو فرینڈز، لاسٹ فرائیڈے میں مسجد نبوی کی زیارت کرنے گیا تھا، تو اب میں آپ کو اس کی نئی اپڈیٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی اور امپورٹنٹ بات جو میں نے آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ اب مسجد نبوی کے انٹر ہونے والی چیکنگ سب سے مین گیٹ پر لگا دی گئی ہے۔ مین گیٹ کی چیکنگ کے بغیر آپ صحن میں بھی انٹر نہیں ہو سکتے، اور بچوں کا اندر جانا بالکل ہی ممنوع ہے۔ ہمیں اس چیز کا بالکل بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ صحن میں بھی انٹر نہیں ہونے دیتے۔ مجھے بھی انہوں نے روک دیا تھا اور میں نے فجر کی نماز المنورہ شاپ یہ باہر ادا کی۔ بچے بہت کم آئے ہوئے تھے، صرف وہ آئے ہوئے تھے جو آؤٹ آف سٹی تھے، ان کو نہیں پتہ تھا کہ بچے الاؤ نہیں ہیں۔ اگر آپ بچوں کو ساتھ لے کر آئیں تو آپ کو ہوٹل میں ہی چھوڑنا پڑے گا۔ ان سب کو اندر جانا الاؤ نہیں ہے جن کی ایج انڈر 18 ہے اور جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی ہوئی۔ مین گیٹ پر توکلنا کی چیکنگ ہوتی ہے کہ آپ نے ویکسین لگوائی ہوئی ہے کہ نہیں۔ مسجد کے اندر داخل ہونے کے لیے پرمٹ لینا ضروری نہیں ہے، لیکن ویکسین لگوانا ضروری ہے۔ اگر توکلنا میں شور ہو رہا ہے کہ آپ نے ویکسین نہیں لگوائی ہے تو وہ آپ کو صحن میں بھی انٹر نہیں ہونے دیں گے۔ یہ مسجد کے شارٹ ویوز آپ کو دکھانے کے لیے تھے۔ اب انہوں نے مسجد نبوی میں کارپٹ بچھا دیے ہیں، اب آپ کو جان ماز لے کر جانا ضروری نہیں ہے، لیکن ماسک کا لگا ہونا ضروری ہے۔ پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرین فینسز لگا کر نماز پڑھنے کے مخصوص ایریاز بنائے ہوئے ہیں۔ مسجد نبوی کے صحن میں صرف آپ ان جگہوں پر ہی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور جگہ جگہ پر سکرینز لگا کر رولز بھی بتائے گئے ہیں۔ فرائیڈے کے دن ریاض الجنہ میں جانا اور روضہ رسول کی زیارت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ روضہ رسول کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو آپ سیٹرڈے یا کسی اور نارمل دن میں آئیں۔ یہ جو آپ بیوٹیفل ویو دیکھ رہے ہیں روف کا، یہ اوپن اور کلوز ہوتا ہے، اور اس کی ویڈیو میں آپ کو اپنے اگلے ولاگ میں دکھاؤں گا۔ تو ویورز، آپ نے فیمیل پریئر ایریا کا ویو تو دیکھ لیا ہے، اب میں آپ کو میل پریئر ایریا کا ویو دکھاتا ہوں۔ مسجد نبوی کے اندر اتنا زیادہ رش نہیں تھا، اور مدینہ کا ٹیمپریچر بہت ہاٹ تھا، تقریباً 50 ڈگری ٹیمپریچر تک گیا ہوا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہوا جب انہوں نے مجھے گیٹ سے واپس کر دیا۔ فجر کی نماز تو میں نے باہر ہی پڑھ لی تھی، لیکن جمعہ کی نماز مجھے ہوٹل میں ادا کرنی پڑی، کیونکہ جمعہ کی نماز کے وقت اور زیادہ سختی کی ہوئی تھی۔ جمعہ کی نماز کے وقت تو انہوں نے میرے بڑے بھائی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں دی اور انہیں بھی ہوٹل واپس آنا پڑا۔ مسجد نبوی میں اندر جا کر نماز پڑھنے کے لیے صرف ماما پاپا کو ہی الاؤ تھا، اور انہوں نے ہی یہ شارٹ ویڈیو کلپس بنائے آپ لوگوں کے لیے۔ اسی لیے مجھے بہت افسوس ہوا تھا جب میں 6 مہینے کے بعد مسجد نبوی میں آیا تھا اور انہوں نے مجھے اندر جانے نہیں دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ کرونا جیسی وبا ہم سے دور کر دے اور ہماری زندگیاں نارمل روٹین میں آ جائیں۔
اس ولاگ کا مقصد صرف آپ کو یہ بتانا تھا کہ چھوٹے بچوں والے پیرنٹس مسجد نبوی میں نہ جائیں. صرف وہ جا سکتے ہیں جن کے بچے ہوٹلز میں اسٹے کر سکتے ہیں. اب وہ مسجد نبوی میں لیٹنے اور سونے کی بھی اجازت نہیں دیتے. جو لوگ لیٹے اور سوئے ہوتے ہیں ان سے اقامہ لے کر ان کو فائن کر دیتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا. یہ انفارمیشن سب لوگوں تک پہنچانے کے لیے میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. میرا اگلا ولاگ دیکھنے کے لیے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے کر لیجئے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.